السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارمان ملک۔ جی آج میں بتانے والا ہوں سی ایس ایس کے بارے میں۔ یعنی سی ایس ایس کا جو امتحان ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس امتحان کو عبور کرنے کے بعد انسان 16ویں اور 17ویں اور 18ویں گریڈ کے آفیسر بنتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ چند باتیں شیئر کروں گا۔ سی ایس کرنے کے بعد آپ کن اداروں میں جوائن ہو سکتے ہیں، سی ایس کرنے کے لیے آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اور کن مضامین میں آپ کو اچھا ہونا چاہیے، اور کون سا گریڈ آپ لے سکتے ہیں سی ایس کے بارے میں، اور یہ پاکستان میں امتحان کب ہوتے ہیں اور یہ امتحان کون سا ادارہ لیتا ہے، اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنے والا ہوں۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے سی ایس ایس کا جو امتحان ہے یہ بہت مشکل اور کمپٹیٹیو ایگزام ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سی ایس ایس از ناٹ پلے آف چائلڈ، یعنی سی ایس ایس کرنا بچوں کا کوئی کھیل نہیں ہے۔ دراصل اگر دیکھا جائے انسان ہارڈ ورکنگ اور محنت کے ساتھ انشاءاللہ یہ سی ایس ایس کا امتحان اچیو کر سکتا ہے۔ اور دوسری جو مین بات ہے وہ ہے مضامین کی، یعنی انسان کی کن مضامین میں اچھا ہو تو وہ سی ایس ایس کا امتحان ایزیلی عبور کر سکتا ہے۔ کچھ مضامین کمپلسری ہوتے ہیں، کچھ الیکٹرک ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بتانے والا ہوں۔ تو سب سے ہم پڑھ لیتے ہیں سی ایس ایس کا انٹروڈکشن، یعنی سی ایس ایس آخر میں ہے کیا چیز ہے۔ یعنی سی ایس ایس یہ دراصل ایک سینٹرل سپرویژن سروسز اس کا ایبریویشن ہے، اور یہ ہم کروانے والے ہیں کورس فری۔ تو یہ جو کمپٹیٹیو ایگزام ہے، کیونکہ بہت مشکل ایگزام ہے، اس کا ادارہ جو وفاقی ادارہ ہے وہ امتحان لیتا ہے، اس کا نام ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن، یہ اسلام آباد ہر سال لیتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ 16ویں اور 17ویں اور 18ویں گریڈ کے آفیسر اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ یہ کچھ نیچے دیے گئے ہیں جو ڈپارٹمنٹ میں انسان جوائن ہو سکتا ہے۔ یہ تقریباً 12 ڈپارٹمنٹ ہیں۔ کمرشل ہے، پاکستان کسٹم سروس ہے، پاکستان ایڈمنسٹریشن سروس ہے، فارن منسٹری ہے، انفارمیشن گروپ ہے، ملٹری لینڈ آفس مینجمنٹ پاکستان، اڈلٹ اکاؤنٹ سروس اینڈ پولیس سروس، پوسٹل اور ریلوے لائن۔ یہ 4-5 ان میں سے جو بھی انسان کا میرٹ بنتا ہے اس کے حساب سے وہ اس کو اس محکمے میں اپوائنٹ کر دیتے ہیں۔ تو جی ناظرین، سب سے جو مین بات ہے وہ ہے مضامین کی، یعنی مضامین کتنے نمبر کے ہوتے ہیں، کون کون سے چوائس کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کمپلسری مضامین سبجیکٹ کی بات کر لیں۔ دراصل جو مین سبجیکٹ ہیں وہ کمپلسری ہیں، اور ان کے جو پاسنگ مارکس ہیں کمپلسری کے تو وہ ہیں 14، اور جو آپشنل سبجیکٹ ہیں ان کے 33% ہے۔ یعنی تو کل ملا کے ریٹن جو ٹیسٹ ہوگا وہ 12 پیپر پر مشتمل ہوگا، اور اس میں سے کم آپ کے 50% مارکس ہونے چاہیے۔ انٹرویو کے 300 ایگزام ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں آپشنل سبجیکٹ کی۔ آپشنل سبجیکٹ میں دیکھا جائے تو کافی مضامین ہیں۔ گروپ 1 میں سے 200 نمبر کا ایک چوائس کرنا ہے، گروپ 2 میں سے آپ 1 نمبر کا چوائس کر سکتے ہیں، اور گروپ 3 میں سے آپ 100 نمبر کا اونلی ایک چوائس کرتے ہیں۔ یہ 1 2 3 گروپس ہیں، تو ان گروپوں میں سے آپ نے 6 مضامین چوائس کرنے ہیں، یعنی 600 نمبروں والے آپ نے مضامین چوائس کرنے ہیں۔ یعنی 6 جو مضامین ہیں وہ کمپلسری اور 6 آپشنل ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ چوائس کرتے ہیں گروپ 1 میں سے 1 اور گروپ 2 میں سے 1، یعنی 200 اور 200 400 ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ 2 اور الگ چوائس کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے گروپ 5 6 اور 7 میں تو سبھی ایک 100 کے نمبرز ہیں۔ تو جو آرٹس والے ہیں وہ جنرل سٹڈیز، انوائرمنٹ، ایگریکلچر، جو سائنس والے ہیں وہ جو اپنی بیالوجی، فزکس، کیمسٹری وغیرہ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اگر گروپ 6 کی بات کی جائے تو اس میں سے جو مشکل مضامین ہیں وہ دراصل انٹرنیشنل لا کچھ کہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اس کو چھوڑ کر نیچے والے میں دیکھ لیں۔ گرافک میں سوشالوجی، سندھی، پنجابی، پشتو، بلوچی اور عربک، یہ 4-5 بکوں میں سے آپ ایک اس میں بک چوائس کر لیں، اور ایک آپ جنرل سٹڈی جوائن کر لیں۔ تو 200 والے جوائن کر لو، تو یہ آپ کل ملا کے 600 کے ہو جائیں گے۔ یعنی 600 کے
نمبروں والے آپ نے جو کمپلسری ہوں گے، اور اس کے بعد جو آپشنل ہوں گے وہ آپ نے 600 نمبروں والے جوائن کرنے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے آج تھوڑی سی